اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 208 یعنی 208 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ آج ایک شعر سے اپنے اس گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، وہ ہے قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ تو میں نے اردو زبان میں ایم اے کرنے والے ایک سینئر شخص سے پوچھا کہ یہ شعر کیا ہے، ذرا بتائیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ قید و حیات و بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہے، دو نہیں ہوئے۔ اگر سب میں واو لگا دیں گے آپ، قید و حیا تو بند و غم، تو یہ چار ہو گئے، تو اصل میں چاروں ایک ہونا چاہیے تھا۔ تو ان کی اس بات سے ذرا میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک لطیفہ اس میں پیدا ہوا کہ میں جن چار جماعتوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ قید حیات و بند غم میں نہیں سما سکتی تھی۔ قید و حیات و بند و غم جب کہیں گے تو مزہ آ جائے گا پھر اس میں۔ تو چار جماعتیں کون سی ہیں ہماری بڑی؟ اور تو بہت ساری جماعتیں ہیں، سینکڑوں کے حساب سے پاکستان میں جماعتیں ہیں، جبکہ اس جیسے چھوٹے ملک کو زیادہ سے زیادہ 3-4 جماعتوں کی ضرورت ہے۔ باقی ایک پرسنٹیج رکھ کے الیکشن کمیشن کو ساری جماعتوں کو باہر کر دینا چاہیے کہ بھائی اگلی بار اگر فرض کریں 3-4 جماعتیں ہیں تو 2 جماعتیں اگر ان میں ٹائی پڑتی ہے، ووٹ تقریباً برابر آ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سینکڑوں جماعتوں میں الیکشن تو بالکل مذاق ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی کو 2-4 ملتے ہیں، کسی کو چند سو ملتے ہیں، کسی کو کچھ ہزار ووٹ ملتے ہیں، اور پھر 1-2 جماعتیں 3 جماعتیں ایسی ہیں جن کو بہت ووٹ ملتے ہیں، اور وہ ووٹ ملتے نہیں ہیں بلکہ وہ ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ میں الیکشن کمیشن پر، الیکشن کے موجودہ طریقہ کار پر ہمیشہ عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کا ہمارا طریقہ کار جو ہے، اس کے اندر کتنے لوگ صحیح طریقے سے ووٹ ڈالتے ہیں۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، میں شاید 10% بھی لوگ ووٹ نہیں ڈالتے ہوں صحیح، باقی سب ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں۔ تو ہماری جو 4 جماعتیں جو بہت زیادہ اس وقت مصروف عمل ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ لوگ بھی ہیں، ان میں پہلے نمبر پر تو آتی ہے مسلم لیگ۔ اب مسلم لیگ کے ساتھ نون کا جو لاحقہ لگایا گیا ہے وہ دراصل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نون سے مراد ان کی نواز شریف والی ہے۔ تو مسلم لیگ کے ساتھ کسی شخص کا نام لیا جائے تو اس جماعت کی تو ویسے ہی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ مسلم ہیں جس نے پاکستان بنایا تھا، اس نے پاکستان بنایا تو نون کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ اس میں اصل لگاتے ہیں مسلم لیگ، اصلی مسلم لیگ لکھ دیں کچھ، پھر قاف لیگ ہے، پتہ نہیں کتنی لیگیں ہیں۔ تو لیگوں کے، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑی یہ جو دھڑے ہیں مسلم لیگ کے، ان میں سب سے بڑی مسلم لیگ وہی ہے جس کے سربراہ اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، حالانکہ اصل میں وہی ہے نواز شریف صاحب ہی ہیں، چاہے وہ لندن بیٹھے ہوں یا کہیں بھی بیٹھے ہوں، پاکستان میں نہ ہونے کے باوجود قیادت وہیں سے وہ کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی جماعت جو ہے پیپلز پارٹی ہے۔ یہ دونوں جماعتیں بار بار انتخابات لڑ کر اور سمجھ لیں کہ اقتدار میں آتی رہی ہیں، لیکن ان دونوں نے کبھی بھی پاکستان کے عوام کو کوئی بڑا کام کر کے نہیں دیا۔ چھوٹے موٹے کارنامے تو ہوتی رہتے ہیں، لیکن پاکستان کو مستحکم بنانے میں سیاسی اور معاشی طور پر جب تک استحکام نہ ہو کسی ملک کا، تو اس کی حکمران جماعت کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، اس کے لیے کوئی اچھی بات یا اچھے الفاظ نہیں کہے جا سکتے۔ پھر تیسری جماعت جو اس وقت خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں ابھر کر دوبارہ سامنے آئی ہے، وہ ہے جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ کہلاتا ہے یہ، یعنی مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں یہ جماعت کام کر رہی ہے۔ اور چوتھی اور آخری جماعت جو اس وقت برسر اقتدار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کی اس وقت حکومت قائم ہے، 3.5 سال سے زیادہ ہو گیا، اور یہ بھی اس بات کی دعوے دار ہے کہ آئندہ بھی یہی الیکشن میں کامیاب ہوگی، اس لیے کہ اس نے بڑے کارنامے انجام دیے، لوگوں کو بے پناہ بے روزگار کیا ہے، اور سمجھ لے کہ مہنگائی کا تو طوفان کھڑا ہو گیا ان کے دور میں، بجلی پانی سوئی گیس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں میرے علاقے میں مثال کے طور پر گزشتہ دنوں
8-10 دنوں کے اندر 3 بار مینٹیننس کے نام پر صبح سے شام تک بجلی غائب رہی ہے۔ کیا مینٹیننس، اگر پورے سال اگر صحیح کام کر رہے ہوں تو سال میں 1 یا 2 یا 3 دفعہ مینٹیننس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مینٹیننس کے نام پر پورے دن بڑے بڑے علاقوں کو بجلی سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو پھر گیس کا تو کراچی جیسے شہر میں اور جو علاقے کبھی گیس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جائے گی، ان کے یہاں بھی اب گیس جاتی ہے۔ اور ٹیلی فون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آئے دن خراب، انٹرنیٹ کی اتنی فیس دیتے ہیں ہم، اس کے باوجود اس کی اسپیڈ جو ہے اتنی کم کہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اپلوڈنگ کا، جبکہ پیسے اچھے خاصے دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ پیسے نہیں دے رہے ان کو، پی ٹی سی ایل والوں کو، ٹیلی فون بھی اکثر خراب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو ان 4 جماعتوں میں سے کوئی جماعت نہ وفاق میں اور نہ اپنے اپنے صوبے میں جہاں ان کی حکومتیں قائم ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکا ہے۔ تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو غالب کے شعر میں جو ترمیم ہوئی ہے، قید و حیات و بند و غم، اصل میں چاروں ایک ہیں، یہ سارے ایک ہیں ملے ہوئے اندر سے۔ آپ دیکھ لیجیے انہوں نے تحریک انصاف والوں نے جو طوفان مچا رکھا تھا آرڈیننسوں کا، اور جلدی جلدی بل کا منٹوں میں بل پاس ہوتے تھے، اس بل کے پاس ہونے میں یہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں جو کہتی ہیں ہم حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ غائب ہو جاتی تھی، ووٹ نہیں دیتی تھی، اور یہ آسانی سے کوئی بھی بل پاس کرا لیتے تھے۔ تو اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ چاروں ایک ہیں اصل میں۔ اور اس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ موت سے پہلے آدمی ان سے نجات پائے کیوں؟ ان سے نجات عوام کو شاید اسی وقت ملے گی جب ایک ایک آدمی جا چکا ہوگا دنیا سے۔ ان کی موجودگی میں تو بہرحال عوام کو کوئی سہولت ملنے کے امکانات نظر نہیں آتے۔ آج میں نے اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ کل سمجھ لیں کہ آج آدھی رات کے بعد وہ آج ہی ہو گیا ہے، وہ 27 فروری سے ہماری سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ رکھنے والی پیپلز پارٹی وہ مارچ کر رہی ہے کراچی سے اسلام آباد تک، یعنی 27 فروری کو انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن میں آج 26 فروری کی رات کو دیکھ رہا ہوں کہ مغرب کے وقت جس وقت نماز اذانیں ہو رہی تھی پھر نمازیں شروع ہوئی، ان پیپلز پارٹی والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں نماز اور اذانیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کا بھی کوئی وقت مقرر ہوتا ہے، انہیں شاید معلوم ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بڑے مزے سے اپنے ٹرک گھما رہے ہیں اور محلوں میں اپنے نغمے اور ترانے اور گانے تک اس میں نشر کر رہے ہیں یہ، اور نعرے بھٹو اور جیے بھٹو اور بے نظیر بھٹو وغیرہ، شہید بیوی اور اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں۔ نماز کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہے مغرب کی قرات کے ساتھ ہوتی ہے نماز بھی ہو، مغرب کی شاید انہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ تو وہ ابھی میں ریکارڈنگ شروع کر رہا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے تک ان کے کیمپوں سے گانوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی، جبکہ 27 کو یہ اپنا مارچ شروع کریں گے۔ 27 12 بجے کے بعد انگریزی حساب سے تو 27 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ تو اب مجھے اصل میں ایک صاحب یاد آ گئے، میں ایک رسالے میں ایڈیٹر تھا، تو اس کے مالک جو ہیں وہ ایک دفعہ کہہ کر گئے کہ میں ابھی آتا ہوں کھانا کھا کر۔ وہ کھانا کھا کر آئے، بہت دیر لگائی انہوں نے، تو میں نے کہا اظہر صاحب یہ کھانا اتنی دیر میں کیسے ہو؟ کہلے اصل میں وہ نماز بھی تو پڑھنی تھی نا۔ میں نے کہا اچھا کون سے وقت کی نماز پڑھی؟ کون سی نماز پڑھی آپ نے؟ تو بڑے سوچ کے کہلے عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں میں، جب کہ ظہر کا وقت ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا۔ انہیں نمازوں کے اوقات نہیں معلوم، نمازوں کے نام نہیں معلوم، اور بڑے رسالے کے ایڈیٹر وہ، میں ان کا اسسٹنٹ تھا، چونکہ وہ مالک تھے تو ایڈیٹر تھے، میں ملازم تھا تو اسسٹنٹ ایڈیٹر۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہیں یعنی نمازوں کے اوقات نہیں معلوم، ان کے نام نہیں معلوم۔ نماز عصر کہا جبکہ ظہر کا وقت تھا، وہ بالکل ایسے ہی ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، جس علاقے سے چاہتے ہیں گانے ترانے بجاتے ہوئے اور گزر جاتے ہیں، نماز کے نہ اوقات معلوم ہے نہ انہیں پرواہ ہے اس کی۔ مجھے اب بھارت یاد آ رہا ہے، جب ہندوستان تھا وہ، وہاں اگر فرض کرے کہ ہندوؤں کے محلے سے کوئی مسلمانوں کا جلوس یا تعزیے یا اس طرح کی جو تقریبات ہوتی تھی ان کی، وہ اگر گزر رہا ہو تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی تقریبات میں اگر گانے یا کچھ ہو رہا تو بند کر دیتے تھے۔ اسی طرح جب مسجد کے سامنے سے گزرتا تھا ہندوؤں کا کوئی جلوس
تو مسجد کے احترام میں وہ سارے نعرے اور گانے اور ترانے سب ختم، اور ایک خاموشی سے گزرتے تھے مسجد کے احترام میں۔ یہاں پیپلز پارٹی اس کے مسجد کے احترام کا یا نماز کے احترام کا ذکر کر چکا ہوں میں۔ مجھے تو اندازہ ہے کہ شاید ان میں سے بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہے کہ نماز مغرب کس وقت ہوتی ہے، یا ابھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے جب ہم گانے بجا رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ نماز اچھا پھر یہ کہ ان کا جو نعرہ ہے جو بھٹو صاحب نے 1966 یا 68 میں دیا تھا ان کو، جب یہ پیپلز پارٹی قائم ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان، یعنی ہم پاکستان کے عوام کو روٹی بھی مہیا کریں گے، کپڑا بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، ان بنیادی سہولتوں سے محروم نہیں رہیں گے پاکستان کے عوام۔ جبکہ اس نعرے کو تو کئی سال ہو گئے، یعنی 50 سال سے زیادہ، لیکن اس کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب 1958 سے ایوب خان کے زمانے سے اقتدار میں رہے، وہ 64 سال ہو گئے ان کو اور ان کی نسل کو اقتدار میں رہتے ہوئے، لیکن روٹی کپڑا اور مکان دینا تو درکنار، یہ سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ دیکھ لیجیے اب تو ان کے دور میں جو ہماری تبدیلی سرکار ہے، ان کے دور میں تو روٹی سے ہی محروم ہو رہے ہیں، اتنی مہنگی ہو گئی ہر چیز، گیس بھی مہنگی، روٹی پکے اس پہ تو وہ مہنگی، تعلیم مہنگی، پانی کا تو سوال ہی نہیں کب آتا ہے کب نہیں آتا، بجلی کو جو مہنگا کیا ہے انہوں نے۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں جی، پرانے حکمرانوں نے بجلی کی قیمتیں اس طرح مقرر کی تھیں کہ وہ بڑھتی رہیں، اور چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اس کے پیسے ان کو دینے پڑیں گے، جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں لوٹ مار کے لیے جو پاکستان میں آئی ہیں، بجلی استعمال کریں نہ کریں ایک مقررہ حد تک ہمیں پیسے دینے پڑیں گے، تو وہ استعمال ہی کر لیں بھائی، وہ استعمال بھی نہیں ہوتی اور پیسے ہم دیتے ہیں اس کے، اور اس پر جو ٹیکس لگتے ہیں پھر ہر بجٹ میں، اور کئی بار بجٹ بنا کر جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ڈرامہ کے، یعنی پیٹرول کی قیمتیں اس وقت 176 روپے پر پہنچ گئی ہیں، جب یہ برسر اقتدار آئے تھے تو 90 اور 100 کے درمیان تھی اس وقت قیمتیں، اب اس وقت 176۔ گزشتہ نشست میں 160 کہہ چکا ہوں غلطی سے، وہ غلطی اس معنوں میں ہے کہ میں کبھی گفتگو جب کرتا ہوں تو تھوڑا سا خیال ادھر ادھر ہوتا ہے، تو 176 روپے تھی وہ، تو آخر کا 6 کا حصہ میری نظر میں رہا، تو میں نے کہا 160 روپے ہے اس وقت پیٹرول کے، جبکہ وہ 176 تھی۔ اور میرے بڑے محترم ہیں کرم فرمان ہلال عثمانی صاحب، انہوں نے توجہ دلائی، بہرحال میں نے ان سے بھی معذرت کی اور اپنے ناظرین سے بھی معذرت کرتا ہوں کہ 176 کی جگہ میں 160 کہہ گیا تھا۔ بہرحال اب آتے ہیں ہم ان کے جلوس کی طرف، کہ یہ جلوس جو مارچ جو عوامی، انہوں نے اس کو مارچ کو نام دیا ہے عوامی مارچ، عوامی مارچ کا نام دیا انہوں نے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں یعنی موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف یہ مارچ نکالیں گے۔ موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں پر گفتگو تو اکثر کرتے رہتے ہیں ہم، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ وہ جماعت ہے جو جلوس نکالنے کا دعویٰ کر رہی ہے، جس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے۔ بھٹو صاحب نے اپنے اقتدار کی خاطر مشرقی پاکستان کو الگ کیا، 2 ٹکڑے پاکستان کے انہوں نے کیے، یعنی ان کے نانا جان ہیں وہ جو بلاول بھٹو زرداری، آج کل جو سربراہ ہیں اس کے پیپلز پارٹی کے، ان کا بہت سے لوگ موازنہ کرتے ہیں مراد سعید سے، جو تحریک انصاف کے ایک وزیر ہیں۔ اب یہ کس طرح موازنہ کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن نوجوان ہونے کی حیثیت سے ان دونوں کا موازنہ کیا صاحب، ایک طرف وہ ہیں مراد سعید صاحب اور ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جس میں بھٹو بھی لفظ ہے اور زرداری بھی ہے، یعنی نانا کا بھی نام ہے اور والد کا بھی نام ہے۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو تبدیلی کی تباہی سے بچائیں، تبدیلی سرکار جو تباہی لائی ہے پاکستان میں، اس سے کوئی انکار نہیں، تو اس سے بچانے کے لیے یہ آئے ہیں سامنے، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ہمیشہ قومی اثاثے بیچے انہوں نے، ملک کو 2 ٹکڑے کیا، اور یعنی کرپشن کا، بے ایمانی کا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا انہوں نے۔ اب یہ پھر آئے ہیں کہ ہم عوام کی حمایت میں یہ ساری ریلی نکال رہے ہیں اور اسلام آباد تک ہم مارچ کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر دہرا سکتا ہوں وہ کفن چوروں کی جو ٹولی کا ذکر کرتا ہوں میں، ایک کفن چور جو خالی قبر کھود کر تازہ مردوں کے کفن لے جاتا تھا، پھر وہ جب مرنے لگا، یہ بار بار سناتا ہوں اور مزہ آتا ہے ان قرآنوں کو دیکھ کر یہ بتانے میں،
کہ دوسرا وہ جب مرنے لگا بیٹے کو بلایا اس نے، بیٹا دیکھو بہت بدنام ہو گیا ہوں میں کفن چراتا تھا اور قبریں کھود کر، اور تم ایسا کام کرنا کوئی کہ مجھے لوگ اچھا کہنے لگیں۔ اچھا ابو آپ بے فکر ہو کے دنیا سے جائیں، آپ کو لوگ اچھا ہی کہیں گے۔ یہ کفن چوروں کا جب بیٹا آیا، پہلے کفن چور کا، اس نے کیا کیا کہ وہ قبریں کھود کر اور لاشیں باہر نکال کر اور کفن لے جاتا، لاشیں وہیں چھوڑ جاتا تھا۔ لوگ کہتے بھائی اس سے اچھا تو وہ پہلے والا کفن چور تھا، کم سے کم وہ کفن ہی لے جاتا تھا، لاش کو تو قبر کے اندر رہنے دیتا تھا وہ۔ اب یہ جب مرنے لگا، اس نے کہا مجھے بھی اچھا کہلوانا چاہیے، تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا مرنے سے پہلے کہ ابا بیٹے میں تو بہت بدنام ہو گیا ہوں، تمہارے دادا بھی بدنام ہو گئے تھے، تو تم ایسا کام کرو کہ ہم دونوں کو لوگ بہت اچھا کہیں۔ کہنے ابا جان فکر ہی نہیں کریں، سیاستدان ہیں ہم لوگ، تو ہم کفن چور بھی ہیں سیاستدان بھی ہے، ہم ایسا کام کریں گے پچھلوں کو اچھا کہہ دیں گے، دونوں کو، یعنی آپ کو بھی، باپ کو بھی میرے، اور میرے دادا کو بھی۔ اب جب اس کی باری آئی، اس کا باپ مر گیا، تو اس کفن چور نے یہ کیا کہ قبر کھود کے کفن کو، لاش کو باہر نکال کر کفن اس کا اتار کر، اور لاش کے چاقو سے ناک کان بھی کاٹ کے چھوڑتا تھا وہ۔ اب اتنی بے حرمتی لاش کی دیکھتے لوگ آ کر دن میں، وہ کہتے بھائی اس سے اچھا تو اس کا باپ تھا، اس کا دادا تھا، یہ تو اعلیٰ درجے کا کفن چور ثابت ہوا یہ، یعنی نہایت بے رحم ظالم۔ تو اب ہمارے یہاں جو حکومتیں آتی ہیں، اب یہ جو بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب جو نکال رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں کل سے، اس میں یہ ان کو موقع کس نے دیا ہے؟ موجودہ حکومت نے۔ موجودہ حکومت اگر یہ کام نہ کرتی جس نے کیے ہیں، جس کی وجہ سے ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے، تو یہ ان کو یہ موقع نہیں ملتا کہ کہتے کہ جی وہ بہت خراب آدمی تھے۔ تو اب دیکھیے میں ان کے بارے میں ایک دو باتیں کر کے پھر ان کے آج کے اخبار میں جو ان کے بہت بڑا اشتہار، آدھے صفحے کا اشتہار چھپا ہے، وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، بھٹو صاحب کے بارے میں تو بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ وہ جنرل ایوب خان کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور جنرل ضیاء خان بڑے چاؤ سے ان کو شراب پلاتے تھے، اور یہ جنرل ضیاء خان کے بیٹے کا بیان ہے، یہ ہوائی نہیں ہے، کسی نے اڑائی نہیں ہے یہ بات، اس کے بیٹے کا بیان۔ اور یہ تو سب کو پتہ ہے کہ لاڑکانہ میں جو ان کی رہائش تھی، وہاں ان کی شراب کی پوری لائبریری ہوتی تھی۔ یہاں تو کتابوں کی لائبریری ہوتی ہے پڑھے لکھوں کے یہاں، ان کے یہاں نشے والوں کے یہاں شراب کی لائبریری، کئی طرح کی شراب ہے، یہ روسی شراب ہے، یہ امریکی ہے، یہ برطانوی ہے، اور بعد کے جو آئے ان کے بعد اب جو آ رہے ہیں، ان میں کچھ اور طرح کے نشوں کی شاید شیشیاں ہوں گی یا انجیکشن ہوں گے، کیا ہوں گے۔ تو اس دور کے جو لوگ آئے ہیں، یہ بہت اعلیٰ درجے کے نشے کے ان میں سے کئی لوگ عادی ہیں۔ اچھا صاحب، اب آخر میں آتے ہیں ہم کہ ان کا جو نعرہ ہے، ایک تو میں نے بتایا روٹی کپڑا اور مکان، اس کے بعد بھٹو صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا اسلام ہمارا مذہب ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے لیے کہا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، انہیں دین اور مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اسلام تو ہے دین کا نام، دین ہے وہ، یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب ہے، جبکہ اسلام کی خاطر ذرہ برابر کام نہیں کیا انہوں نے۔ اسلام آج بھی ان کے یہ ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ ان کی جمہوریت کے آنکھوں دیکھی باتیں آج لوگ بتا سکتے ہیں۔ میں کورنگی میں رہتا تھا اس زمانے میں، انہوں نے جو جلوس ولوس نکالے اور کس طرح فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہوئے جاتے تھے یہ، اور سب سے بڑا واقعہ ان کا خطرناک، میں کورنگی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہ لانڈی میں انڈسٹریل ایریا تھا، صنعتی علاقہ، بہت زیادہ نہیں تھا، اب تو بہت بڑھ گیا وہ۔ اس زمانے میں صنعتی علاقے کے مزدوروں نے بھٹو حکومت کی پالیسیوں، مزدور دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ آپ یقین کریں بھٹو صاحب نے حکم دیا کہ ان کو ٹریکٹر چلا کے کچل دو، ان کو احتجاج کرنے والوں کو، جبکہ مزدوروں کو اٹھایا ہی انہوں نے تھا کہ جی آپ کے حقوق جو ایسے ہو رہے ہیں ویسے ہو رہے ہیں، ہم قومی ملکیت میں لے لیتے ہیں سارے ادارے، قومی ملکیت میں لے کے تعلیم اور صنعتوں کا جو بیڑا غرق کیا، جو ستیہ ناش کیا بھٹو صاحب کی حکومت نے، آج تک نہیں سنبھل سکی ہے، نہ صنعتیں سنبھل سکی ہے، نہ تعلیم میں وہ لوگ جو نجی ادارے ہیں، پرائیویٹ اسکولز، کالج، یونیورسٹیاں وغیرہ، ان کے ہاں تو کچھ تعلیم کے نام پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کی فیسیں دیکھیے آپ، عام آدمی دے نہیں، لاکھوں کی فیسیں ہیں ان کی،
تو تعلیم کا جو سرکاری تعلیم ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح کسی زمانے میں سرکاری اسکولوں میں داخلہ مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں پڑھائی زیادہ اچھی ہوتی تھی، اساتذہ بہت نیک ہوتے تھے، فرشناس ہوتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے. وہ ٹیوشن وغیرہ کا بھی تصور نہیں تھا اس زمانے میں. تو یعنی گورنمنٹ کے سرکاری جو تعلیمی ادارے وہ بہت اچھے ہوتے تھے، اس لیے پرائیویٹ ادارے جو ہیں پنپ ہی نہیں سکتے تھے اس دور میں. آج دیکھ لیجیے ہر طرف کنبیوں کی طرح جگہ جگہ کہیں اسکول کھلے ہوئے ہیں، کہیں کالج کھلے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں تک کھول کے اور تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. اچھا، تیسرا جو ان کا نعرہ تھا وہ تھا سوشلزم ہماری معیشت، یعنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ان کے نزدیک سوشلزم سے اچھی کوئی سمجھے حکومت ہو ہی نہیں سکتی. اب اسلام کو اگر قبول کر لے دل سے اور عمل سے تو وہاں تو سیاست بھی، وہاں جمہوری اور غیر جمہوری کا تصور ہی نہیں. حاکم اعلیٰ جو بھی ہوگا وہ اس قدر نیک ہوگا کہ وہ نمازیں خود پڑھائے گا، اور عام آدمی جتنے وہ اپنے تنخواہ مشاہرہ لے گا، اس سے زیادہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کہتے ہیں اگر اسلام اگر نافذ کرنے کا ارادہ ہو، ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ ریاست مدینہ جیسا اسلامی معاشرہ قائم کرنے چلی تھی. 4.25 سال میں تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا. سال 100 سال میں اچانک کیا انقلاب آئے گا یا کیا تبدیلی آئے گی کہ یہ فوراً ہی کہیں گے جی دیکھیں ہم نے اسلامی معاشرہ قائم کر دیا. اب میں آ رہا ہوں اصل میں ان کے آج کے اخبار میں جو پیپلز پارٹی والے کل سے یا 27 فروری سے جو مارچ کر رہے ہیں، جس کو انہوں نے عوامی مارچ کا نام دیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عوام سے ان کا سرے سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. تو عوامی مارچ کے نام پر یہ کب تک فراڈ کریں گے، کتنا لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. تو میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ پاکستان کو 2 لاکھ کرنے والے کیا عوامی مارچ کریں گے، کیا پاکستان کا بھلا کریں گے. انہوں نے جو اپنے مطالبات پیش کیے ہیں حکومت کے خلاف، اس کو میں چارج شیٹ کہہ سکتا ہوں. تو چارج شیٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے، ہر پاکستانی تقریباً 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے. اس میں کسی حد تک صداقت ہے. 3 لاکھ نہ صحیح 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہر پاکستانی مقروض ہے اس وقت. یعنی حکومتوں کی نااہلی اور موجودہ حکومت کی بہت زیادہ نااہلی کے باعث بہت زیادہ اور بھی زیادہ مقروض ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام. پھر کہتے ہیں ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں 177 روپے کا ہو گیا. تو میں بھی بتا چکا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے 160 روپے کہا تھا، وہ اصل میں اس وقت 176 کا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 177 روپے کا ڈالر ہے اس وقت. یعنی $1 آپ لیں اور اس کے بدلے میں 177 روپے. اتنی کرنسی کی ویلیو انہوں نے ختم کی ہے، بے قدر کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں 66 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہیں اس وقت. تو بے روزگار میں 40 لاکھ عام طور سے کہتا ہوں، محتاط اندازے میں ہو سکتا ہے 40 50 60 لاکھ تک پہنچ گئی ہے تعداد. بے روزگاری تو بے انتہا ہوئی ان کے دور میں. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بجلی اور گیس کے بلوں میں 57% تک اضافہ ہوا ہے. آپ سوچ لیں 57 میرے اندازے کے مطابق اس سے بھی زیادہ ہے. بجلی اور گیس کے بل، بجلی کے بل تو بے انتہا بڑھے ہیں. گیس کے بلوں میں بھی اضافہ ہو لیکن شاید اتنا نہ ہو. اچھا صاحب، اب یہ کہتے ہیں پاکستان دنیا کا 3را سب سے مہنگا ملک ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان اس معنوں میں یہ کہتے ہیں، موجودہ حکومت کہتی ہے کہ بہت چیزیں سستی ہیں دوسرے ملکوں میں، لیکن اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں پچھلی نشستوں میں کہ وہاں قوت خرید شہری کی آج بھی ہم سے بہت زیادہ ہے. پاکستان کی قوت خرید تو بالکل انہوں نے سلب کر لی ہے. اگر وہاں مہنگائی ہوئی بھی ہے ہم سے زیادہ، اب بھی وہ اس قابل ہیں کہ اس سے شاید دوگنی مہنگائی کو بھی برداشت کر لیں عوام. ہمارے اوپر تو یہ ہو گیا ہے کہ بالکل اب اس سے زیادہ ایک تنکا بھی ڈالا جائے تو لوگ جو ہے مر جائیں گے. پھر ایک بات جو بڑے مزے کی کہتے ہیں کہ مزے کی کہنی چاہیے، حقیقت بیانی ہے یہ کہ دواؤں کی قیمتوں میں 500% تک اضافہ ہوا ہے. اتنی مہنگی دوائیں آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں اپنی بات بتاتا ہوں، آج میرے پاس بل آیا دواؤں کا، ہم میاں بیوی کا، تو 10 سے 12 ہزار روپے کی دوائیں آتی ہیں ہماری. چند سال پہلے تک، پچھلے دور حکومت کے آخر تک، یہ دوائیں 3 سے 4 ہزار روپے کی آتی تھی.
تو آپ یہ 500% کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا شاید دواؤں میں بے پناہ مہنگی کی ہے انہوں نے دوائیں۔ پھر پیٹرول جو ہے 160 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ ابھی پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ میرے بچپن میں پیٹرول جو ہے 2 سے 3 روپے لیٹر نہیں بلکہ گیلن ہوتا تھا، ایک گیلن شاید 4.5 لیٹر کا ہوتا ہے، تو 4.5 لیٹر پیٹرول 2 سے 3 روپے کا ہوتا تھا، اور آج 160 روپے کا 1 لیٹر ہے، یعنی اس گیلن کا چوتھائی حصہ اور یا اس سے بھی کم 160 روپے اگر آپ دیں گے تو ملے گا آپ کو۔ پھر کہتے ہیں گیس اور یوریا کی قلت ہے۔ اب یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ حکومت تو ڈھول پیٹ رہی ہے برابر کہ کسانوں میں جو خوشحالی ہمارے دور میں آئی ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا، اتنے خوشحال ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں اور سبزیاں مہنگی ہیں، اور جانور جو ہیں کیٹل فارم اور یہ بڑے زبردست پیمانے پہ ترقی کر رہے ہیں، گوشت مہنگا ہو رہا ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو ان کے دور میں کئی گنا زیادہ مہنگی نہ ہوئی ہے؟ تو یہ بلال بھٹو صاحب کی بات سے اس حد تک تو اتفاق کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد میں آئندہ نشست کے لیے باقی چیزیں چھوڑتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے، باقی بشرط زندگی باقی۔